السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈس، ہم نے 100 اسلامیات کے وہ کوسچن جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں مختلف ٹیسٹوں میں، جیسے ایم ای ایس کی ٹیسٹ ہو گئی، ملٹری انجینئرنگ سروس کی، این ٹی ایس کی ہو گئی، پی ٹی ایس کی ہو گئی، اس طرح کی ٹیسٹوں میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈس، عالم صادق اکیڈمی دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ پہلا سوال ہے، حضرت داؤد پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تو ڈیئر فرینڈس، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور ہے، اور اس کا صحیح جواب بھی زبور ہی ہے۔ اگر کسی ٹیسٹ میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت داؤد پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تو آپ لوگ زبور کو ہی ٹک کریں گے ڈیئر فرینڈس۔ اور سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں مکی صورتوں کا تعداد کتنا ہے؟ تو دوستو، قرآن پاک میں مکی صورتوں کا تعداد 46 ہے، 86 ہے، اور جو مدنی باقی جو رہ گئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اور سوال ہے، ابرہہ کی شکست کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ فیل میں۔ سورہ فیل میں ابرہہ کی شکست کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرینڈس، سوال غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ ہر سوال کے جواب کا آپ کو پتہ چل جائے۔ دوسرا سوال ہے، روزے دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ تو فرینڈس، جواب اس کا ہے باب الریال سے۔ یہاں پہ تھوڑا ٹائپنگ مسٹیکس ہیں۔ باب الریال میں روزے دار داخل ہوں گے۔ نیکسٹ سوال ہے، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے نماز۔ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ پہلا رکن توحید ہے، کلمہ طیب یا کلمہ توحید، ٹھیک ہے۔ اینڈ سوال ہے، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ بھائی جواب، چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ نماز خسوف وہ نماز ہے جب چاند گرہن ہوتی ہے تو اس ٹائم اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ سوال، پانچویں کلمے کا نام کیا ہے؟ جواب، پانچویں کلمے کا نام استغفار ہے۔ یہ کلمہ استغفار کہلاتا ہے۔ یہ پانچواں کلمہ ہے ہمارے کلموں میں، ٹوٹل کلمے 6 ہیں۔ سوال، قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو بھائی، قبر میں سوالات پوچھنے والے 2 فرشتے ہیں، وہ ہیں منکر اور نکیر، ٹھیک ہے۔ تو ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں سوال و جوابات پوچھتے ہیں۔ سوال ہے، منافقین نے کون سی مسجد تعمیر کرائی؟ تو بھائی، منافقین نے مسجد ضرار تعمیر کرائی، اور اس مسجد کا جو مین بنیادی جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے نفرت کرتے تھے، بظاہر وہ مسلمان تھے، لیکن ان کو جو منافقت کرنی تھی، جو گلا کرنی تھی، جو باتیں ایسی کرنی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلیں، وہ مسجد ضرار میں کرتے تھے جا کے، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرایا تھا، ٹھیک ہے، اس کو توڑنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اس مسجد کو پھر ختم کر دیا گیا وہاں سے۔ سوال، کس مسجد کی بنیاد تقوی پر کی گئی تھی؟ تو جواب ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پہ مشتمل تھی۔ مسلمانوں نے جب مسجد قباء بنائی تھی اس کا مقصد یہ تھا، یہ تقوی پہ ہے، ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈس۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور سب سوالوں کے جوابات یاد کریں، دیکھ لیں۔ ہر تقریباً ٹیسٹوں میں یہ سوالات اسلامیات کے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سوال، دور جاہلیت میں خانہ کعبہ میں کون سا بت نصب تھا؟ تو اس کا جواب ہے بھائی حبل۔ حبل نام کا ایک بت تھا جو خانہ کعبہ کے کہتے ہیں کہ چھت پہ رکھا ہوا تھا، جو سب کا سردار کہلاتا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جس نے سب سے زیادہ جو ہیں حدیثوں کو اکٹھے کیا اور اس نے بیان کی۔
احادیث پر مشتمل کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بھائی صحائح ستہ۔ صحائح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں احادیث پہ جو کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں بڑی، ان کو صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکیں ہیں۔ سوال، امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ سوال ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد کون سا غزوہ ہوا؟ بھائی فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو فتح کے بعد وہ جنگ حنین لڑی گئی۔ سوال، وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ متفق علیہ کہا جاتا ہے ان حدیثوں کو جو امام بخاری اور امام مسلم نے لکھی ہوں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ تو بھائی سب سے طویل سورت بقرہ ہے۔ سورت بقرہ وہ سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورت علق۔ سورت علق وہ سورت ہے جس کی کچھ شروعاتی آیات جو ہیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ دوسرا سوال ہے، حضرت یوسف کو کہاں فروخت کیا گیا؟ بھائی حضرت یوسف کو مصر میں فروخت کیا گیا، اور اس کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو فروخت کیا کچھ پیسوں کے عوض۔ سوال، حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو بھائی حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے۔ کئی دوست 12 لکھتے ہیں، کوئی 11، تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 14 ہے۔ 14 حروف مقطعات ہیں جن کی معنی نہیں ہوتی، جیسے الف، کاف، لام، میم جیسے ہم لکھتے ہیں، ایسے الفاظوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھے ہمارے 20 سوال جو 100 میں سے ہم نے 20 لیے ہیں اس ویڈیو میں، تاکہ آپ غور سے پڑھیں، غور سے سنیں اور غور سے دیکھیں جیسے آپ کو یاد رہیں۔ اور یہ وہ 20 سوال ہیں جو ہر تقریباً ٹیسٹز میں آتے رہتے ہیں، اور ایسے 80 سوال اور بھی ہیں جو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔